بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج کل لوگوں میں گردوں کی بیماریاں کافی عام ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ جیسے ملک میں ہر 7 میں سے ایک شخص کو گردے کا کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہے۔ گردے انسانی جسم کی فلٹرنگ مشین ہیں۔ یہ خون کو فلٹر کر کے اس میں موجود فاسد اور غیر ضروری مادوں کو پیشاب کے راستے باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ گردے فیل ہو جائیں تو یہ حالت مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر بیماری کی ابتدا مختلف علامات سے ہوتی ہے۔ آج آپ سے بات کریں گے کہ گردوں میں خرابی کی 12 علامات کون سی ہیں۔ پہلی علامت ہے منہ میں دھات کا ذائقہ محسوس ہونا، میٹالک ٹیسٹ ہونا۔ اگر گردے خون کو صحیح طرح فلٹر نہیں کر پاتے تو خون میں فاسد مادے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور منہ میں دھات کا سا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسری علامت ہے سانس میں ایمونیا جیسی بو کا آنا۔ یہ بو مچھلی کی بو سے ملتی جلتی ہوتی ہے، خاص طور پر سڑی ہوئی مچھلی کی بو سے۔ اصل میں جسم میں نائٹروجن سائیکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے امونیا اور یوریا بنتا ہے۔ اگر گردوں کا فیل خراب ہو تو خون میں امونیا اور یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس میں امونیا کی بو آنے لگتی ہے۔ یوریا کے لیے خون میں عام طور پہ BUN بلڈ یوریا نائٹروجن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یوریا بڑھا ہوا ہے یا کم ہے۔ تیسری علامت ہے رات میں پیشاب کا بار بار آنا۔ گردے تقریباً 180 لیٹر خون روزانہ فلٹر کرتے ہیں۔ یہ جسم میں لیکوڈز یعنی مائع یا یوں سمجھے پانی کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اگر گردوں میں کوئی خرابی ہو تو رات کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ یہ علامات عام طور پہ انسولین ریزسٹنس یا ڈائبٹیز کے مریضوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ چوتھی علامت ہے پیشاب میں جھاگ کا پیدا ہونا۔ اگر گردوں کی فلٹریشن میں خرابی ہو تو اس میں وہ چیزیں بھی باہر نکل آتی ہیں جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، جنہیں عام حالت میں کہنا چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے چھلنی کا سوراخ اگر بڑھے جائیں تو اس میں سے وہ چیزیں بھی نکل جائیں گی جنہیں نہیں نکلنا چاہیے۔ اس طرح گردوں سے بہت سی چیزیں جیسے بلڈ گلوکوز ہے، کیٹونز، پروٹینز یا البومن وغیرہ عام حالت میں باہر نہیں نکلتا، لیکن اگر ان میں خرابی ہو تو ان کی وجہ سے یہ باہر نکلنے لگتے ہیں اور پیشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پانچویں علامت ہے جسم پر سوجن۔ اگر جسم میں پانی اور لیکوڈز کا اخراج صحیح طرح نہ ہو تو یہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم پہ سوجن آ جاتی ہے، خاص طور پر چہرے، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ پر۔ سوجن عام طور پر آنکھوں کے گرد سے شروع ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد گہرے سرخ رنگ کے سوجے ہوئے حلقے سے پڑ جاتے ہیں۔ چھٹی علامت ہے ناخنوں کا سفید ہو جانا۔ اگر ناخنوں کا رنگ گلابی سے سفید ہونے لگ جائے تو یہ خطرناک علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم سے البیومن کا تیزی سے اخراج ہو رہا ہے۔ پیشاب میں البیومن کا آنا گردے خراب ہونے کی ایک نہایت اہم علامت ہے۔ بعض اوقات یہ جگر یا دل کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ایسی کوئی علامات ہیں تو اسے چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ ساتویں علامت ہے ٹانگوں میں بے چینی، ریسٹلیس لیگز۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے جسم کو وٹامن B1 کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تاکہ شوگر اور انسولین آکسیڈیٹیو اسٹریس پر قابو پایا جا سکے۔ وٹامن B1 اعصاب کو طاقت دینے والی وٹامن ہے۔ اس کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے اعصابی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر رات سوتے وقت ٹانگوں میں اعصابی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ آٹھویں علامت ہے پروٹین سے بے رغبتی یا اس سے اجتناب، یعنی پروٹین یا لحمیات بری لگنے لگتی ہیں۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے گوشت یا پروٹینز وغیرہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے، چونکہ گردوں کے لیے پروٹین سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے اور اس لیے انسان میں قدرتی طور پر پروٹین کھانے کی خواہش کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں میں مسل ماس اور وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ نویں علامت ہے پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن، پاؤں کے انگوٹھے کی جوڑ کی خاص طور پہ سوجن اور مختلف جوڑوں میں درد۔ اس کی وجہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہے۔ یورک ایسڈ بھی نائٹروجن سائیکل کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس کی زیادتی کی وجہ سے گٹھیا یا گاؤٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھی کی سوجن جو ہے وہ اس کی خاص نشانی ہے۔ یہ ایک موروثی مرض ہے جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے گردوں میں پتھری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے یا اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو یہ شکایت ہے یا تھی تو آپ کو کم از کم
1.5 لیٹر پانی روزانہ پینا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ میگنیشیم سے بھرپور غذاؤں کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ گردوں کے امراض سے بچا جا سکے۔ 10ویں علامت ہے کمر میں درد۔ کمر میں پیچھے کی طرف گردوں کے مقام پر کسی ایک طرف یا دونوں طرف درد، یا پسلیوں کے نیچے کی طرف دباؤ یا کھچاؤ محسوس ہونا۔ اس کی وجہ گردے میں پتھری یا سسٹ ہو سکتی ہیں۔ سسٹ گردوں میں چھوٹی چھوٹی پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں، وہ کہلاتی ہیں، اور یہ پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز کہلاتی ہے۔ 11ویں علامت ہے امراض بول یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشنز۔ پیشاب کی نالیوں یا راستے میں بار بار انفیکشن ہونا۔ بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ سے مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور مزید کمپلیکیشنز پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ انفیکشنز پیشاب کی نالی میں، گردوں میں یا پھر بلیڈر وغیرہ میں ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے۔ 12ویں علامت ہے جسم پر کھجلی۔ جب زہریلے اور فاسد مادوں کا جسم سے اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سخت کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی کھجلی ہونے کا مطلب ہے گردوں کی خرابی کافی بڑھ چکی ہے۔ تو یہ تھیں جناب گردوں کی خرابی کی 12 نشانیاں اور علامات۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ان میں سے کوئی نشانی یا علامات نظر آئیں تو اپنا GFR اور ACR ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ GFR کا مطلب ہے گلومیرولر فلٹریشن ریٹ۔ گلومیرولر گردوں میں چھلنی کا کام کرتے ہیں، یہ خون کو فلٹر کرتے ہیں۔ ACR کا مطلب ہے البومن کریٹینن ریشو، یعنی کریٹینن ایک فاسد مادہ ہے جو پروٹینز کے ٹوٹے سے بنتا ہے، جسے گردے فلٹر کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ ریشو 30 ملی گرام پر گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ گردوں کی صحت کیسی ہے یا یہ کیسا کام کر رہے ہیں۔ گردوں کی صحت برقرار رکھنے کے لیے پانی اور میگنیشیم سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صحت و تندرستی اور نیوٹراسیوٹیکلس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔